آج کا دن میری سمپل ہی روٹین سے شروع ہوا ہے اور آج میں نے کرنی تھی کچن کی ڈیپ کلیننگ. تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ ناشتہ کر لیتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور جن بہنوں کے بھی اپنے گھر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر سے نوازے. آج کل نا ملتان سائڈ بہت ہی شدید گرمی پڑ رہی ہے، تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا ہے کہ پلیز آپ مہربانی کریں تندور سے روٹیاں لے کے آیا کریں، مجھ سے روٹی بالکل بھی نہیں بنتی. میرا کچن کچھ اس طرح سے بنا ہوا نا کہ چولہا بالکل اینڈ پہ، اور کتنی بار میں نے اپنے ہسبینڈ سے بولا ہے کہ میں نا ایک ونڈو یہاں پہ لگا لیتی ہوں جو کہ گارڈن کی طرف ہوگی تو ٹھنڈی ہوا بھی آئے گی، لیکن وہ مجھے کہتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. میں آپ کو کچن سیٹ کر کے دوں گا. جب وہ لکڑی کا کام ہوتا ہے نا تو اس میں چولہے کے اوپر کچھ ایسا سیٹ ہوتا ہے کہ بھاپ ساری اوپر جاتی ہے، تو کہتے ہیں جب سیٹنگ ہوگی تب پھر یہ ونڈو آپ کو اچھی نہیں لگے گی، تھوڑا سا حوصلہ کرو. لیکن مجھے گرمی میں نا فیس پہ بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہے اس بھاپ کی وجہ سے. ویسے بھی مجھے ڈسٹ الرجی ہے، اس کے علاوہ گرمیوں میں میرا فیس بالکل ریڈ ہو جاتا ہے. جتنی چیزیں استعمال کروں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا. خیر یہاں پہ تندور کی روٹیاں بچی ہوئی رات والی پڑی تھی، تو میں نے کہا ایسے ضائع ہو جائیں گی، تو پھر میں ان کو گرم کر لیتی ہوں. پانی سے پہلے تھوڑا سا نرم کر لیتی ہوں، اس کے بعد پھر گھی لگا کے نا ان کو اچھے سے فرائی جیسے ہوتا ہے نا ویسے کر لیتی ہوں. اتنی کرسپی کرسپی مزے کی یہ لگتی ہیں، بہت ہی مزہ آتا ہے کھانے میں. وغیرہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا تو میں نے سوچا چولہا صاف کر دیتی ہوں، بہت ہی زیادہ گندا ہوا تھا. تو اس کے لیے نا میں پتہ ہے کیا کرتی ہوں، میں میٹھا سوڈا ڈال دیتی ہوں جہاں پہ بھی کالے نشان ہوتے ہیں، کچھ جلے ہوئے کوئی چیز گرتی ہے اس سے نشان پڑ جاتے ہیں. تو پہلے میں نے میٹھا سوڈا ڈال دیا، اس کے اوپر میں نا تھوڑا سا سرکہ ڈال دیتی ہوں، تو آپ خود ہی فرق محسوس کریں گے کہ اس کے بعد چولہا کتنا زیادہ صاف ہو گیا تھا. اگر آپ کا چولہا بھی ایسے خراب ہو گیا ہو نا تو پھر آپ اس طرح سے صاف کریں گے انشاءاللہ بالکل صاف ہو جائے گا. اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہفتے میں ایک بار تو ہمیں اپنا چولہا ضرور صاف کر دینا چاہیے. تو ڈیلی صاف ہوتا ہے، لیکن جو اس کی ڈیپ کلیننگ ہے نا وہ ہمیں ہفتے میں ایک بار ضرور کر دینی چاہیے. اس سے چیزوں کی زندگی بھی بڑھتی ہے اور صاف بھی رہتی ہیں. اور جب تک کچن صاف ستھرا نہ ہو نا تو پھر کام کرنے کو دل بھی نہیں کرتا. اور اگر کوئی ہمارے گھر آتا ہے وہ بھی دیکھتا ہے تو اس پہ بھی اثر پڑتا ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے، کیسے پتہ نہیں اتنے گندے کچن میں یا گندے چولہے پہ یہ کام کرتی ہیں. تو میں ہفتے میں ایک بار اس طرح سے ضرور صفائی کرتی ہوں. اور آج تو مجھے بہت زیادہ جلدی تھی تو میں نے فوراً ہی اس کو صاف کر دیا تھا، ورنہ اگر 10 منٹ ہم یہ سرکہ اور میٹھا سوڈا ڈال کے رکھ دیں گے نا تو پھر چولہا بالکل صاف ہو جائے گا. ایسے میں اس کو ڈیلی ناشتہ بنانے کے بعد لیمن میکس سے صاف کرتی ہوں. تو لیمن میکس سے یہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کچن کی جو بھی چیزیں ہیں نا ساتھ ساتھ صاف کرتے رہیں. مطلب ہوتا ہے نا ہم سوچتے ہیں ہفتے بعد کر لیں گے، مہینے بعد ایک ہی دن کر لیں گے، تو میں ایسا نہیں کرتی. مجھے ڈیلی ٹائم ملتا ہے نا، ڈیلی میں کوئی نہ کوئی چیز کچن کی صاف کر دیتی ہوں. مجھے جب لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس آج ٹائم بچ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کے، جیسے مسالہ باکس ہو گئے یا اسٹینڈ ہو گئے، جو بھی میری سمجھ میں آتا ہے. آج میں نے چولہے کو اچھے طریقے سے صاف کرنا تھا تو میں نے اس کو صاف کر لیا. اس طرح ہمارا کچن صاف رہتا ہے، ہم خود تھکتے بھی نہیں ہیں، زیادہ ہم پہ کام کا بوجھ بھی نہیں پڑتا، اور ہماری چیزیں بھی صاف رہتی ہیں. یہ چولہا استعمال کرتے ہوئے کوکنگ رینج ہے یہ میرا، اور اس کا اوون گیس والا تھا. یہ استعمال کرتے ہوئے مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے، اور ماشاءاللہ بالکل یہ صاف رہتا ہے. وہ اس وجہ سے کہ میں اس کو صاف کرتی رہتی ہوں. میں نے اس دن کسی کے گھر دیکھا ہے یہ کوکنگ رینج کا پیچھے والا جو ڈھکن ہے اتنا گندا ہوا تھا، اتنا اس پہ آئل تھا کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. مجھے دیکھ کے کچھ ہو رہا تھا. میں نے ان کے گھر چائے بنائی ہے، میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان کو سکون کیسے آتا ہے اور کس طرح سے یہ یہاں پہ کوکنگ کرتی ہیں. حالانکہ اگر ہم ہفتے میں ایک بار بھی اس ڈھکن کو صاف کر دینا تو یہ بالکل صاف رہتا ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری دیوار بچ جائے، اس کی سیفٹی رہے، دیوار خراب نہ ہو. ہمارے پاس تو گیس نہیں ہے تو اس کی وجہ سلنڈر پہ میں اس کو سیٹ نہیں کر سکتی. میں نے تو اس بیچارے کوکنگ رینج کو نا الماری سا بنایا ہوا ہے کہ بس اس میں نا میں اپنی راشن کا سامان رکھ دیتی ہوں، جیسے چینی ہو گئی اور بھی بہت سارا سامان ہوتا ہے، بیسن ہو گیا، میدا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں میں سنبھال کے اس میں رکھ دیتی ہوں. آج مجھے اپنا مسالہ باکس بھی بہت گندا لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر جو باکسز تھے وہ صاف تھے تو میں نے ان کو نکال کے الگ رکھ دیا کور کر کے. میں نے کہا اس کو بھی دھو لیتی ہوں، باہر سے یہ بہت زیادہ گندا ہوا تھا. ویسے میں مہینے میں ایک بار مسالوں کو دھوپ وغیرہ لگوا لیتی ہوں اور ان کو بھی نا ان باکسز کو بھی دھو لیتی ہوں، لیکن آج ان کو دھونے کی ضرورت نہیں تھی تو میں نے کہا اس کو بھی باہر سے جو ہے نا کلین کر. آج کل ہمارے پاس لائٹ کا بہت مسئلہ ہے، رات کو لائٹ چلی جاتی ہے اور نیند بھی بالکل پوری نہیں ہو رہی. صبح ٹائم ایسی حالت ہوتی ہے نا کچن میں کہ نیند آ رہی ہوتی ہے، آنکھیں میری ایسے بند ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے میں نے آپ کو پہلے بھی شیئر کیا، ہماری ایک روٹین ہے، ایک ٹائم ہے، اس ٹائم پہ ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے اور ناشتے کے بعد پھر میں نے گھر کے اور کام دیکھنے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو آج کل میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ پلیز مجھے روٹی لا کے دیا کریں، تو ان کی روٹی میں گھر پہ ہی بنا لیتی ہوں کیونکہ ان کو شوگر کا مسئلہ ہے تو وہ شوگر فری آٹا استعمال کرتے ہیں. باقی ہم بچے جو ہیں نا، میری اور بچوں کی روٹی وہ لے آتے ہیں. ویسے بھی ہمارا کوئی مطلب ہوتا ہے نا کہ اپنی لکڑیاں ہوتی ہیں، اپنی زمینیں ہوتی ہیں، تب بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ درختوں سے اپنی لکڑیاں کاٹ لیتا ہے اور پھر کھانا وغیرہ بنا لیتا ہے. پھر آپ کے پاس سوئی گیس آ رہی ہوتی ہے، اس سے بھی تھوڑا ہوتا ہے کہ بچت ہو جاتی ہے. یا اپنی زمینیں ہوتی ہیں، گندم آ رہی ہوتی ہے، تب بھی انسان سوچتا ہے کہ آٹا اپنا ہے.
ہم نے تو آٹا بھی باہر سے لینا ہے اور LPG بھی اتنی زیادہ مہنگی ہے، تو ہمارا روٹی کا وہی حساب پڑ جاتا ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ میں بس روٹی جو ہے نا نہیں بنایا کروں۔ صبح خالہ کے گھر سے مٹھائی آئی تھی، کیونکہ میرے کزن گئے ہوئے ہیں سعودیہ کام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے عمرہ کیا ہے، تو اس خوشی میں خالہ نے مٹھائی بانٹی ہے جتنا ان سے ہو سکا ہے، کیونکہ میری خالہ بیچاری نے بھی بہت زیادہ بیوگی میں زندگی گزاری ہے۔ پھر اس کے بعد اب جا کے کچھ ان کے حالات بہتر ہوئے ہیں، بھائی اب چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کا گزارا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا، یہاں پہ رہنا بہت مشکل تھا، وہ مینیج نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک ہی بیٹے ہیں خالہ کے، خالہ نے ان کو بھیجتے وقت بس جس طرح سے برداشت کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کے بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ تو ماشاءاللہ بھائی نے یہاں پہ جتنی مشکلات دیکھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہاں جا کے ان کو اتنا سکون ملا ہوگا کہ اللہ پاک نے جاتے ہی ان کو اپنے قریب کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں ایک بار اس عارضی دنیا میں ہمیں بھیجا ہے نا، تو ہمیں اپنا گھر ضرور دکھائے۔ میری بھی بہت خواہش ہے کہ میں روضہ رسول پہ جاؤں، خانہ کعبہ دیکھوں، انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن میری خواہش ضرور پوری کرے گی۔ میری باتیں تو ختم نہیں، کھانے میں آج میں کریلے بنا رہی تھی، اور اس کے علاوہ ان کی گپ شپ ختم نہیں ہوتی، پورا دن ایک دوسرے سے باتیں کرتی رہتی۔ میں کہتی ہوں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہو، کیونکہ میں نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایک اور بیٹی بھی دے تاکہ بہن کی بہن ہو، کیونکہ میری کوئی بہن نہیں ہے، میں اس سے باتیں شیئر نہیں کر سکتی، تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ میری بیٹی کی بہن ضرور ہو، اور ماشاءاللہ ان کے آپس میں بہت بچوں کو میں نے سوچا کہ فروٹ کاٹ کے دے دوں، کیونکہ 11 بجے جو بھی فروٹ گھر میں پڑا ہو نا میں ان کو ضرور دیتی ہوں، تاکہ تھوڑا سا ان کی صحت صحیح رہے۔ اور اس کے علاوہ چیز میں نے ان کی بالکل بند کی ہوئی ہے، تو پھر فروٹ دینا لازمی ہوتا ہے۔ آپ لوگ چینل پہ نیو ہیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا، آپ لوگوں کی کمنٹس کا بہت بہت شکریہ۔ اچھی اچھی باتیں آپ مجھ سے کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے، آپ لوگ ہی میری ہمت ہیں، اور انشاءاللہ اللہ ایک نہ ایک دن مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔